اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے بیان کے بعد دو تقاضے سامنے رکھے گئے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کو، اور پھر جس پر بھی اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وہ اختیار کس کا ہے؟ مال کا ہے، جسم کا ہے، ان جسم کی توانائیوں کا ہے، وقت کا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے ڈسپوزل پر رکھا ہے۔ تو تقاضا یہ ہے کہ اس سب میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد انہی دو تقاضوں کے اعتبار سے وہ لوگ کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمان و یقین کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اصل تقاضا ہے ایمان کا کہ آخرت کے لیے اپنا سارا کام کرو اور دنیا میں دل نہ لگاؤ، وہ اس مال کی محبت میں پھنس کر دنیا میں دل لگاتے ہیں، دیر بائی آخرت ان کے فوکس سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ چاہتے کیا ہیں کہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور آخرت کے سارے انعامات بھی حاصل ہو جائیں۔ اصل جو نفاق کی، منافقت کی اصل روح ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے کہ اس کی ڈیفینیشن میں نفاق کی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نون فا قاف اس کا بنیادی مادہ ہے، اور نفق کہتے ہیں سرنگ کو، جس کی دو اوپننگ ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں ادھر سے نکل جائیں، چاہے ادھر سے نکل جائیں۔ نافقا جو ہوتا ہے نا، وہ گو کا بل ہوتا ہے، اور وہ گو کا بل جو ہے وہ اس کی دو اوپننگ ہوتی ہیں۔ اگر کتے ایک طرف سے داخل ہوں تو گو ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے داخل ہوں تو ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایمان کی موٹیویشن کے لیے آیات آئیں، پھر انفاق پر ابھارنے کے لیے آیات آئیں، اور وہ لوگ کہ جو ان دونوں میں یعنی ایمان میں لیگ کرتے، دیر بائی اب دنیا میں ان کا دل لگا ہوا ہے اور دنیا ہی ان کا آبجیکٹو ہے، لہذا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں۔ پھر ان کا اس صورت میں اس کا پورا جو پیتھوجینیسس کہتے ہیں ہمارے ہاں میڈیسن میں، یعنی میڈیسن میں ہماری کتاب، میڈیسن کی کتاب میں کوئی بیماری ہوتی ہے نا، ہیڈنگ ہے بیماری، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، پھر اس کی کازز ہوتی ہیں کہ اس کی کاز کیا ہے، کازیشن اس کو کہتے ہیں، ایٹیولوجی بھی کہتے ہیں اس کو میڈیکل ٹرمز میں۔ اس کے بعد پھر پیتھوجینیسس ہوتا ہے کہ یہ بیماری ڈیولپ کیسے ہوتی ہے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا سب سے اہم مقام وہ ہے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یعنی اہل جنت جو ایمان والے ہوں گے وہ جہنم میں پڑے ہوئے منافقوں سے کہیں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مال و اولاد کے فتنے میں مبتلا کیا، پھر تم کنفیوز ہو گئے، اور پھر تمہیں دین کے بنیادی ایمانیات کے بارے میں بھی شک لاحق ہونے لگا، اور پھر آخر کار تم نے طے کیا کہ رہنا تو میں نے دنیا داری ہے، باقی اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے، دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹی تمناؤں کا سہارا لیا کہ بھائی میں بے عمل ہوں لیکن امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوں نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی تمنا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر اسے نکلنے کا راستہ بتایا کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بشمول میرے ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ تصویر تو میری ہے،
اب اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میری تصویر تو پوری کھینچ دی ہے اور اس تصویر کے اعتبار سے تو پھر میرا انجام جہنم ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے از دیر اینی وے آؤٹ؟ تو وے آؤٹ جو بیان کیا گیا ہے 4 آیات میں، ہم نے پھر وہ وے آؤٹ پڑھا۔ اس کے بعد پھر تیسرا رکوع شروع ہوا، تو تیسرے رکوع میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی کہ یہ دنیا جو ہے اس کے لیے 5 سٹیجز کا تذکرہ ہوا کہ بچپن میں لڑکپن میں کھیل ہوتی ہے، پھر یہ فن بن جاتی ہے، پھر یہ زیبائش و آرائش بن جاتی ہے، پھر مقابلہ ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور پھر آخر میں مال اور اولاد میں کثرت حاصل کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بارش پڑتی ہے، زمین میں جذب ہوتی ہے اور وہاں سے وہ پودا پھوٹتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے اور پھر وہ پیلا پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ کر وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتا ہے اور وہ ہوا جو ہے اسے اڑائے پھرتی ہے۔ اب یہ جو کھیتی ہے یہ کسانوں کو بڑا امیز کرتی ہے، مزہ آ گیا۔ یعنی جب بارش ہوتی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ابھی چاول جو ہے وہ کاٹنے کا موسم آ گیا، اس کے بعد گندم بوئی جائے گی۔ چاول تو خیر ہوتا ہی پانی میں ہے، بونے کے بعد پھر کسان منتظر رہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کب ہوگی، اور جب بارش برستی ہے اس کے بعد پھر وہ ہری ہری جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، اس کا دل کھل جاتا ہے۔ پھر جب وہ ایک اور بارش ہوتی ہے، پھر وہ فصل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور پھر اس میں دانہ آ جاتا ہے، پھر دانہ موٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز جو ہے وہ امیزنگ ہوتی ہے کسان کے لیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ جو اس کا کوئی دشمن ہے وہ بل کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں مروڑ سے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں اس کو ترقی مل رہی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جو فصل ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، یہ اس کے بونے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جوں جوں یہ فصل پروان چڑھی ہے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کی کلی کھلی ہے اور آپ خوش ہوئے ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم جو کفار ہیں وہ ان کو مڑوڑ اٹھ رہے ہیں کہ یہ محمد کی فصل پروان کیوں چڑھ رہی ہے۔ یہ تو تھی دنیا کی تصویر۔ آخرت میں 2 مختلف نتیجے نکلیں گے، یا ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کا آگ میں جلنا ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ کمپٹیشن تو تمہاری نیچر کے اندر شامل ہے، تم کمپیٹ کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، تم کمپیٹ کرو کس کے لیے؟ اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے which is as wide as the heavens and the earth، یعنی پوری کائنات جتنے وسیع جنت ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد اس دنیا میں جو کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا ایک اور ڈائمنشن بیان کی گئی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہے ہیں۔ کوئی واقعہ اچانک پیش نہیں آتا، ایکسیڈنٹ نام کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی واقعہ پیش نہیں آتا زمین پر یا تمہارے دل میں، مگر وہ ہمارے پاس ان بلیک اینڈ وائٹ ریکارڈڈ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اور یہ ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، فوت ہو جائے، اس پر تم مایوس نہ ہوا کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کر دے اس پر اترایا نہ کرو، اپنا کمال نہ سمجھا کرو۔ جو آیا یاد رکھو اللہ نے دیا، اس کا شکر ادا کرو، اور جو گیا کہیں نہیں گیا، ایکسیڈنٹلی نہیں گیا، کوئی نہیں چھین کے لے گیا آپ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا ہی رکھا تھا اور اس نے جانا ہی جانا تھا۔ اب اس کے بعد اب جو مضمون آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک اور ڈائمنشن ہے بڑی اہم۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجے تھے سب کے سب، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں یعنی معجزات دے کر بھیجا۔ معجز کہتے ہیں عاجز کرنے کو، عاجز کرنے والا۔
اور اس کی مؤنث معجزتن عاجز کرنے والی، اس کی جمع ہے معجزات، یعنی ایسی نشانیاں کہ جو مخاطب کو جس کے سامنے وہ پیش کی جا رہی ہیں وہ سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دے، کہ وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے بلکہ وہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یہ واقعی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ایسی نشانیاں دیکھ کر بھیجتا رہا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ عصا پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ میں پکڑتے تھے پھر لاٹھی بن جاتا تھا، پھر اپنا ہاتھ وہ گریبان میں سے اندر لے کے جاتے تھے اور نکالتے تھے وہ بالکل سفید ہو جاتا تھا۔ اور 9 نشانیاں دی گئی ہیں بنی اسرائیل کو، آل فرعون کو، قحط آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، چچڑیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، یہ سب کیا تھی؟ نشانیاں تھیں۔ ہر مرتبہ جب عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، موسیٰ ذرا اپنے رب سے کہو نا کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے، اگر وہ ٹال دے گا تو پھر ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، ان کو لے جانا۔ اور جو ہی وہ عذاب ٹل جاتا وہ پھر مکر جاتے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ واضح نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی آ کر ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہو، اور پھر وہ مکر جاتے تھے۔ تو اب وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان پر عذاب آئے۔ یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، یعنی آپ کو کوئی حصی معجزہ، یعنی جو 5 سینسز سے اپریشیٹ کرنے والا کوئی معجزہ نہیں دیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے تھی اور بہرحال آپ کو جانا تھا، لہذا آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک زندہ رہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید ایک چیلنج کے ساتھ آیا، اس جیسا قرآن پیش کر دو، 10 صورتیں لے آؤ یا کم سے کم اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ۔ لیکن 1450 سال سے یہ چیلنج کھڑا ہے اور ابھی تک اس کو ریسپونڈ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک زندہ معجزہ ہے۔ تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور ایک ترازو بھی اتارا۔ یعنی ایک ترازو وہ ہے کہ جو ہم اجناس کو، اشیاء کو تولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ آسمان سے نہیں آیا۔ آسمان سے کون سا ترازو آیا ہے؟ وہ ہے اخلاق کا ترازو، حقوق کا ترازو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق بیان کر دیے۔ باپ کا یہ حق، ماں کا یہ حق، بیٹے کا یہ حق، بیٹی کا یہ حق، شوہر کا یہ حق، بیوی کا یہ حق، بھائی کا یہ حق، بہن کا یہ حق، اور محنت کا یہ حق، سرمایہ کا یہ حق، اور اسی کے اندر سرمایہ دار کا حق، سرمایہ کار کا جو سرمایہ لگانے والا ہے، اور مزدور کا حق، پھر اجتماعیت کا حق اور انفرادی شخص کا حق۔ یہ سارے حق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے قرآن مجید میں۔ اور پچھلی کتابوں میں سے تورات کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ پوری شریعت جو تھی وہ محفوظ تھی۔ تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری، ایک ترازو بھی اتاری جو انسانوں کے حقوق کو تولتی ہے۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یعنی انبیاء کرام کے بھیجے جانے میں جو بنیادی مقصد ہے، ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، یہ ایک مقصد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے۔ باقی جہاں تک انسانوں کے ساتھ انسانوں کا تعلق ہے، اس کا تعلق شریعت کے ساتھ، قانون کے ساتھ ہے، وہ عادلانہ نظام کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ لیکن انسانوں کے لیے کیا فرمایا؟ کہ انسانوں پر ظلم نہ کرو۔ اچھا، اب ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنے کو، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ حق کس کا کتنا ہے؟ یعنی ہمارے جو ججز ہیں، انصاف کرنے والے،
وہ کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھاتے ہیں. لیکن غور کیجئے، اگر کانسٹیٹیوشن ہی انجسٹ ہو تو اس کے تحت کبھی انصاف ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کی میں سمپل آپ کو بات یوں سمجھاتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے. اب اگر مجھے آپ قانون بنانے کی اجازت دے دیں کہ میں طے کر لوں مجھے ہی، حالانکہ میں پارٹی ہوں، تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ میں کون سا قانون بناؤں گا. اور اگر آپ کو قانون بنانے کو کہہ دیا جائے تو ظاہر ہے آپ اپنے حق میں قانون لے کے جائیں گے. تو جسٹ آرڈر اور جسٹ لا یا جسٹ کانسٹیٹیوشن وہی ہو سکتا ہے کہ جو کسی ایسی اتھارٹی کی طرف سے دیا جائے جس کا سب کے ساتھ برابر کا تعلق ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی عادلانہ قانون، جسٹ آرڈر صرف اسی اتھارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جو تمام انسانوں سے برابر کا تعلق رکھتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو تمام انسانوں کا سانجھا رب ہے. وہ جتنا میرا رب ہے اتنا ہی آپ سب کا بھی رب ہے. وہ جتنا محنت کرنے والے کا رب ہے اتنا ہی سرمایہ لگانے والے کا رب ہے. وہ جتنا اجتماعیت کو اون کرتا ہے اتنا انفرادیت کو اون کرتا ہے. مردوں کا رب، عورتوں کا رب، بوڑھوں کا رب، بچوں کا رب. تو وہ ایک ذات ہے. لہذا اس کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق اگر فیصلے ہوں گے تو وہ جسٹ فیصلے ہوں گے، اور اگر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے تو وہ کبھی جسٹ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اگر آپ ہمارے ملک کے اعتبار سے لے لیں مثال، اگر انڈسٹریلسٹ کو قوانین بنانے کو کہا جائے گا، کانسٹیٹیوشن بنانے کو کہا جائے گا، تو وہ ہمیشہ جو اپنے جو تحفظات اور حقوق ہیں ان کا تو تحفظ کریں گے، لیکن اپنی انڈسٹری میں کام کرنے والوں کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے. اینڈ وائس ورسا، کہ اگر آپ مزدوروں کو کہیں گے کہ وہ قانون بنائیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر تو وہ تو انڈسٹری کو بند کر کے ہی رہیں گے، ورنہ اس کے بغیر تو وہ ختم نہیں کر سکتے. وہ قانون جو ہے وہ دوسری طرف چکا دیں گے. ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کے سب ایکولی بندے ہیں، محنت کرنے والے بھی، سرمایہ لگانے والے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، ان سب کا سانجھا رب اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اللہ کا بنایا ہوا قانون ہی جسٹ آرڈر ہے. اب اس قانون کے مطابق میں چند آپ کو مثالیں دیتا ہوں. اس قانون کے مطابق وراثت کا قانون، ایک مثال آپ لے لیں. اس وراثت کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ مرنے والے کی بیوہ کا بھی حصہ ہے، اور اس قانون میں اللہ نے طے کیا ہے کہ جہاں مرنے والے کے بیٹوں کا وراثت میں حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے. جبکہ ہمارا جو رواج ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بس بیٹے ہی لیں، قابو کر لیں، اور بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اس لیے کہ ہم میں سے جو بڑا یہ انصاف پسند اور دیندار آدمی ہے، وہ اپنی بہن کو حصہ کیسے دیتا ہے؟ اس کو آفر کرتا ہے، آپا تو حصہ تو نہیں لینا. اور اگر آپا بیچاری کہہ دے کہ ہاں لینا حصہ، تو کہ بس پھر اے اللہ، تو بس پھر میری منجی تے بھی نہ آئی، میری قبر تے بھی نہ آئی. اس کا مطلب ہے کہ ختم ہو گئی. اچھا، اب جب ایک بہن اپنے بھائیوں سے کٹ جاتی ہے تو پھر اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے رحم و کرم پر ہوتی ہے کہ کوئی اس کا پیچھے سے والی وارث ہی کوئی نہیں ہے، پھر وہ اس پر زیادتی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ ایک جسٹ آرڈر ہے، اور اس میں تمام انسانوں کے حقوق طے کیے گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے جو خطبہ دیا تھا وہ بڑا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ خلافت کا مقصد کیا ہے، اللہ کی خلافت کیا ہوتی ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے،
اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے تلوار نکالی کہ ہاں تلوار سے ہم تمہیں سیدھا کریں. پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی طاقتور میرے سامنے کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے اس کا وہ حق وصول نہ کر لوں جو اس نے غصب کیا دوسروں کا، اور ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کی داد رسی نہ کر دوں، اس کو اس کا چھینا ہوا حق واپس نہ دلا دوں. تو عدل جو ہے وہ بنیادی، باقی کوئی بات حضرت ابوبکر نے نہیں کی، نوٹ کیجیے گا، صرف کہا ہے عدل، انسانوں کو ان کے حقوق دلانا اور غاصبین سے حقوق چھیننا. تو یہاں فرمایا گیا کہ سارے پیغمبروں کو جو ہم نے بھیجا ان کو معجزات دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان عدل بھی اتاری. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. یعنی اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں. اب حضرت شعیب علیہ السلام تک، یعنی حضرت نوح سے لے کر حضرت شعیب تک ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ پیغمبر صرف عقیدے کی دعوت دیتا ہے اور باقی انسانوں کو تلقین پہ زیادتی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے حقوق پہچانا کرو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا؟ ایک شریعت نازل کر دی، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین اتار دیے، اور جو ہی وہ شریعت ملی تو بنی اسرائیل سے تقاضا کیا گیا کہ تم اپنے ہوم لینڈ یعنی فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر اس تورات کو، اس کے قوانین کو، اس کی شریعت کو نافذ کرو، جو کہ بنی اسرائیل نے انکار کر دیا. اور پھر حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، پھر ان کے جو خلیفہ تھے یوشع بن نون، ان کی قیادت میں انہوں نے پھر جہاد کیا، جنگ کی، فتح کیا، پھر وہاں پر وہ ریاست قائم کی. تو یہ کیا تھا؟ یہ بنیادی آبجیکٹو تھا. یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے آپ دو فیزز مان لیں تو پہلا فیز کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے آزاد کرانا. وہ اللہ نے معجزے سے کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم مارو اپنا عصا سمندر میں، اور سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، فرعون ڈوب گیا. اب دوسرا فیز شروع ہوا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا جو آپ رسول تھے، تو پھر دوبارہ کوہ طور پر بلایا گیا، اس بار تورات عطا کی گئی، اور پھر تقاضا کیا گیا کہ اب تم تورات کو نافذ کرنے کے لیے اپنا ہوم لینڈ فتح کرو. اب دوسری شریعت یعنی بنی اسرائیل پر یہ حکم قائم رہا کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو. بٹوین دا لائنز کیا کہا رہا ہے؟ مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے لستم علی شیء حتیٰ تقیم القرآن والسنہ، کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تمہارا کوئی بیس نہیں، تمہارا کوئی منہ نہیں بات کرنے کا، جب تک تم اللہ کی کتاب قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالفعل قائم نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے. تو اب بدل گیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدل گیا. پہلے پیغمبروں نے صرف تلقین کی ہوگی نا، اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا ہوا کہ باقاعدہ آپ اس کو نافذ کریں اور اسٹیٹ پاور کے ذریعے سے نافذ کریں. اور یہی اب حکم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری ہے، آج بھی جاری ہے. اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا. بلکہ نوٹ کروا دوں جو حضرات عربی زبان تھوڑی بہت جانتے ہیں ان کے لیے کہ قامہ یقوم قومن کے معنی کھڑا ہونا، اور اقامہ یقیمو کے معنی کھڑا کرنا باب افعال سے. سورہ شورى میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا گیا تھا نا کہ اعلان کر دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. لیکن یہاں سب پیغمبروں میں کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر از خود قائم ہو جائیں. اب جب قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، ایک اور شریعت عطا کی گئی، تو پھر ساتھ ہی حکم کیا آیا؟ لڑنے کا حکم. اب تم پر یہ فرض ہے کہ تم بھی اپنا ہوم لینڈ مکہ مکرمہ فتح کرو اور پھر وہاں پر اللہ کے اس قانون کو قائم کرو. تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں لڑائی کی بڑی طاقت ہے، لڑائی کی بڑی پوٹینشیل ہے جس کے اندر. یعنی ویسے تو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، البتہ لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، اگرچہ لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں. مثلا
یہ ساری گاڑیاں جن پر ہم سوار ہوتے ہیں، موٹر سائیکل جن پر ہم سوار ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر لوہے کی بنی ہوئی ہیں۔ ہماری چھری، ہمارا چمٹا، ٹھیک ہے جی، اور ہماری بے شمار چیزیں جو ہیں وہ لوہے سے بنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اس کے استعمالات ہیں ادر دین دا وار۔ کیوں کیا؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو معلوم ہے، لیکن اللہ ظاہر کرے، معلوم کروائے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود طاقتور ہے، آگے کہا بھی جا رہا ہے ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے اور بالادست ہے، آل مائٹی ہے۔ لیکن یہ تقاضا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی زمین سے بے دخل ہو گیا ہے اور آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تاکہ اس کو دوبارہ اپنی زمین کا قبضہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کا بادشاہ ہے، لیکن زمین پر رہنے والوں نے اپنے خیال کے مطابق جہاں تک ان کا بس چلتا ہے اللہ کو بے دخل کر دیا۔ اب اللہ کی کوئی نہیں سنتا، بلکہ اوروں کی سنتا ہے، یا اپنی منمانی کرتا ہے یا کچھ ظالموں کی بات مانتا ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمرانی کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ہیلپر قرار دیتا ہے کہ وہ میری مدد کر رہے ہیں۔ اور یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون پہلے تو یہ ریکگنائز کریں کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی رولر ہوں، اور پھر میرا رول واپس مجھے دلانے کے لیے زمین پر جد و جہد کریں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جنگ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانتے، ان سے لڑنا پڑتا ہے، اور لڑنا بھی کس سے پڑتا ہے؟ اسلحے کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، ان کی گچی میں روڑنی پڑتی ہے، ان کا سر کچلنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ باز آتے ہیں۔ زبانی وہ جو لیقوم الناس بالقسط سے وہ باز نہیں آیا کرتے۔ تو وَلِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ معلوم کرے، یعنی معلوم کروائے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، کہ انسانوں میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا کہ تم کہو کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ حضرت موسیٰ کو بھی یہی حکم ملا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی نہ ملے، لہذا آپ وہ کام بالفعل نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ جیسے ساتھی عطا کر دیے جو جان نثار ثابت ہوئے، کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی نہیں گرا تھا انہوں نے اپنا خون بہا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ تو اب بیک وقت صحابہ کرام اللہ کے مددگار بھی تھے اور اللہ کے رسول کے مددگار بھی تھے۔ یہی وہ جملہ ہے، مَن يَنْصُرُهُ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ بالغیب، بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست، طاقتور اور بالادست ہے، آل مائٹی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، یہ بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو۔ کوئی شک نہیں یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ نے انہیں بھیجا رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک جتنی بھی انسانیت تھی ان کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے، اور
صرف وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان پر، ان کو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا، باقی ساری انسانیت غرق کر دی گئی۔ ایک پرجنگ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے صفائی کر دی۔ اب کیا ہے، صرف نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے، چوتھا بیٹا تو باقی ہو گیا، 3 بیٹے اور ایمان والے جو چند تھے، 9.5 سال کی تبلیغ، 900 سال کی تبلیغ کے بعد چند تھے، ان کو کشتی پر سوار کیا، باقی ساری انسانیت انہی کی اولاد ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جتنے رسول بھی آئے وہ حضرت نوح کی اولاد تھے، حضرت ہود بھی انہی کی اولاد میں سے، حضرت صالح بھی انہی اولاد میں سے، خود حضرت ابراہیم بھی انہی کی اولاد میں سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملے میں یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ صرف ان کی اولاد میں سے آئے، یعنی ان کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ اب باقی سارے پیغمبر جو ہیں انہی میں سے آئے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے مسلسل نبی آئے، یعنی گنتے چلے جائیے، حضرت اسحاق نبی، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ پھر آپ کو جتنے بھی نبیوں کے نام یاد ہیں آپ ان کو گنیں گے، ان میں سے اکثر کون ہوں گے؟ اسرائیلی ہوں گے۔ مثلا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، یوشع بن نون، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب اسرائیلی نبی ہیں، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، دیر بائی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ ہاں، جو دوسری شاخ ہے، بڑی شاخ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر ان کے بعد 2500 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4 کتابیں آئیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، پھر انجیل موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، حضرت اسحاق کی نسل میں سے، وہ بھی اسرائیلی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر عطا کی گئی، وہ بھی انہی میں سے۔ تو پھر ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس ان کی اولاد میں سے ہدایت یافتہ بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی عظیم اکثریت نافرمانوں باغیوں پر مشتمل ہے۔ آگے چلیے، ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، یہ کفہ جو یکفی جو ہے، یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں ہم کافیہ اور ہم ردیف۔ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کافیہ کیا ہوتا ہے؟ کافیہ ردیف یہ دونوں، یہ جو کسی شعر کے آخر میں آنے والے 2 الفاظ ہوتے ہیں انہیں کافیہ اور ردیف کہتے ہیں۔ تو پھر ہم نے انہی کے نقشے پا پر بھیجا، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقشے پا پر بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے ان کے نقشے پا پر عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا۔ دا موسٹ پرومیننٹ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اس لیے کہ جو اگلا مضمون ہے وہ اس سے متعلق آ رہا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی۔ اچھا، انجیل کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انجیل میں قانون نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ اور آج بھی بائبل میں ان کے الفاظ محفوظ ہیں، ساری تحریف کے باوجود بھی، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، میں تورات کے قانون کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، سسپینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اس کو انٹیکٹ رکھ رہا ہوں۔ پھر انجیل کیا تھی؟ انجیل جو تھی یہ واضح و نصیحت پر مشتمل تھی۔
بڑے دل نشین انداز میں واز. اچھا انداز کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اخلاقی اور قانونی، ان کو ختم کر بیٹھے. گھڑی گر گئی آپ کہ اخلاقی قانونی ہر سطح پر ان کا سد باب کرنا، اور ان کے اندر جو دنیا پرستی بہت زیادہ بھر آئی تھی اس دنیا پرستی کو نکالنا اور ان کو واپس اللہ کی طرف موڑنا، آخرت کی طرف موڑنا. وہ کیا تھا؟ وہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا. وہ جو میں نے کہا کہ ہر سطح پر. اب وہ جو ان کے علماء تھے، جو لیڈرز تھے، ان پر جو ان کی تنقیدیں ہیں وہ اور نوعیت کی ہیں، اور جو عوام پر تنقیدیں ہیں وہ اور نوعیت کی ہیں. یعنی ہمارے ہاں یعنی مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا ٹارگٹ مختلف رکھتے ہیں. مثلا جو سیاسی علماء ہوں گے وہ ہمیشہ ہر گناہ کا ذمہ دار جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹھہرائیں گے، حکومت کو ٹھہرائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقصد نکالنا ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں لوگ ہمیں ووٹ دیں، اور ان کو عوام میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. اور جو عوام کو ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے وہ حکومت کو ٹچ نہیں کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ جو لیڈرز تھے علماء، ان پر جو تنقیدیں کی ہیں وہ تو انتہا کرتے ہو. انہیں قبریں کہا ہے کہ جن کے اندر صرف بوسیدہ ہڈیاں ہیں، روح نہیں. پھر ان کی فتویٰ فروشی کہ جو پیسے لے کر اور دنیاوی منفعتیں لے کر فتوے دیتے تھے ان کی مرضی کے، جیسے ہمارے علماء بھی دے دیتے ہیں. اس پر بڑی سخت تنقیدیں ہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ یہودی علماء نے غور کیا کہ یہ تمہاری گٹوں میں بیٹھ جائے گا، لہذا اس کا کوئی سد باب کریں. لہذا انہوں نے سو موٹیو ایکشن لیا ان کے خلاف اور ان کو سولی چڑھا کے چھوڑا اپنے خیال کے مطابق. اللہ نے کیا کیا وہ تو دوسرا ہے، لیکن انہوں نے تو سولی چڑھا دیا. یہ کیا تھا؟ یہ ان کی تنقیدیں تھیں علماء پر. یعنی شروع میں جب انہوں نے واز کہنا شروع کیا سینیگوگ میں، تو اس وقت جو یہودی علماء تھے انہوں نے تبصرہ کیا، ہی اسپیکس ود اتھارٹی، یہ تو بڑی اتھارٹی سے بولتا ہے، بڑا جوش و خروش کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس سے بولتا ہے. لیکن جب وہ کانفیڈنس جو ہے اس کی روشنی میں، اس کی لائٹ میں وہ بھی آئے تو نے کہا کہ نہیں، یہ قابل برداشت نہیں. عوام پر کیا تھا میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلے درس میں، بلکہ پچھلے ہی درس میں شاید ان کے وہ فرمودات کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی خطرہ ہے اور کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ ہے. آسمان پر جمع کیا کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ ہے. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں اپنے حواریوں سے، یہ کیا ہیں؟ یہ لیڈرز نہیں ہیں، عوام میں سے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں، ان کا رب ان کو کھلا پلا کر گھر واپس لاتا ہے. اور تم تو انسان ہو، کیا تمہیں خالی پیٹ بھوکا مار دے گا؟ وہ نہیں. کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا پہنو گے؟ گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کیسا خوبصورت لباس اس کو پہنایا ہے. تو اس طرح کے وہ باز. پھر مچھیروں کے پاس گئے، وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، انہوں نے اپنی کنیاں ڈالی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم مچھلیوں کا شکار کر رہے، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں انسانوں کا شکار سکھاتا ہوں. اب یہ کتنا دل نشین انداز ہے. یہ تھی انجیل، یہ وعد و نصیحت، لوگوں کو یعنی موٹیویٹ کرنا اور پکڑنا. جبکہ جو قانون ہوتا ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ظالم کو روکوں ظلم سے، اور اگر اس نے پہلے سے ظلم کر کے کچھ غصب کیا ہوا ہے وہ چھین لوں، اور جس کا اصل حق ہے وہ اس کو دے دوں، اور غریب کو جس کا حق چھینا گیا ہے اس کی داد رسی کرو، اس کو واپس دلا دوں. تو ایک قانون ہے، کتاب ہے، اور ایک یہ اخلاقی قوانین ہے. تو کیا کہا؟ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم بھی بھیجے ان کے نقشے پا پر، اور اس کو انجیل عطا کی. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً.
اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت اور مہربانی کوٹ کوٹ کر بھر دی. یعنی اگر آپ سروے کریں گے تو سب سے زیادہ جو انسانی ہمدردی ہے وہ نیک عیسائیوں میں نظر آئے گی. میں نے بڑے محتاط لفظ استعمال کیا ہے، نیک. آپ کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو اور اس نماز کے بعد کوئی کھڑا ہو کر اپنا مسئلہ بیان کر دے جس سے آپ بھی محسوس کریں کہ یار اس کی واقعی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ پہلی صف کا نمازی، تہجد گزار. یعنی دین کا ایک مطلب جو ہے وہ لے لیا گیا ہے کہ سخت دل ہونا، کٹھور دل ہونا، کنجوس ہونا، یہ دین کا مطلب نہیں ہے. دین صرف نماز روزہ حج زکات نہیں سکھاتا، انسانی ہمدردی کی بھی تلقین کرتا ہے. ایگزیکٹلی یہی کچھ جو تھا آپ کو یہود میں نظر آتا ہے. یعنی یہودی علماء جو تھے اور یہودی جو سو کارڈ دیندار تھے یہودیت میں، وہ انسانی ہمدردی ان میں نہیں تھی. اس کے مقابلے میں جو عیسائی ہیں، عیسائیوں میں سے جو دیندار ہوتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پیروکار میں، جیسے انہوں نے وہ انسانی ہمدردی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کا غم کھانا، اس کا سبق دیا تھا. تو یہ آپ کو جو عیسائی دیندار لوگ ہیں وہ زیادہ نظر آتا ہے. اس کی یہاں پر ریپرزنٹیشن کی گئی ہے ان الفاظ میں کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. یہ دو الفاظ جو ہیں رافت اور رحمت، یہ کیا ہے؟ شفقت و مہربانی. رافت کیا ہوتی ہے؟ پہلے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر آپ کا دل بھر آتا ہے تو آپ انٹرنلی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے، یہ رافت ہے. اور پھر آپ بالفعل اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی کمپنسیشن کرتے ہیں، یہ رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے پیروکاروں میں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رکھ دی ان کے دلوں میں، جو ان کے پیروکار تھے، کیا؟ رافت و رحمت. لیکن وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت جس کی انہوں نے خود ہی ابتدا کر لی. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی. یہ رہبانیت ہے کیا؟ رہب کہتے ہیں ڈر کو، ہے نا؟ پہلے پارے کے یہ دوسرے 5ویں رکوع میں اِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ہے نا، کہ تم مجھی سے ڈرو، یہ وہی لفظ ہے. راہب کہیں گے اس شخص کو کہ جس میں خوف خدا ہوگا، اور رہبان اس شخص کو کہ جس میں خوف خدا بہت زیادہ بھر جائے، اتنا بھر جائے کہ وہ دنیا سے ہی اٹھ جائے، دنیا کی تمام لذتیں اپنے اوپر حام کر لے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین عطا کیا ہے، ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد بھی پڑھو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے، یعنی دنیا سے بالکل لا تعلق نہ ہو جاؤ. لیکن جب ان پر یہ آخرت کا سوار ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں ترک دنیا کا راستہ اختیار کر لیا کہ دنیا کو بالکل ترک کر دو. کوئی کسی پہاڑ کے غار میں جا کے بیٹھ گیا اللہ اللہ کرنے کے لیے، کوئی جو ہے اس نے کہیں جنگل میں جا کر جھونپڑی لگا لی اور وہاں پر اس نے سارا کچھ گزار دیا. یا پھر محسوس ہوا کہ جو نفسانی خواہشات ہیں یہ مجھے برباد کر رہی، لہذا نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے الٹی سیدھی ریاضتیں شروع کی. یعنی آپ اگر پڑھیں عیسائیت کے تاریخ کو کہ کسی شخص نے کہا کہ جی بس میں اپنے نفس پر کنٹرول کروں گا، ہاتھ اونچا کر لیا، سال تک اونچے کیا رکھا ہاتھ کہ مجھے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو جائے. نفس پر تو شاید کنٹرول حاصل ہو جائے گا لیکن دنیا گئی. پھر عیسائیت کے ہاں پریسٹ، پادری اور نن اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو عیسائیت کے لیے وقف کرتی ہے، اور پادری اس مرد کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اس کے لیے. They both are not supposed to marry.
نہ عورت شادی کر سکتی ہے نہ مرد شادی کر سکتا ہے. یعنی اس کی پری کوالیفیکیشن ہے. نن کی پری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ شادی نہ کرے. اور پادری کی پریسٹ کی پری کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ بھی شادی نہ کرے. لیکن جب آپ فطرت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو فطرت پھر اپنا آپ زور دکھاتی ہے اور آپ کو بچھاڑ لیتی ہے. یہی ہوا کہ اس ترک دنیا کے پردے میں ورسٹ جو دنیا کی طلب تھی وہ سامنے آئی. اور یہ جو انہوں نے شادی وادی کرنی چھوڑی تھی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کے جو گرجے اور ان کے کانوینٹ تھے، کانوینٹ جو ریلیجس اسکولس کو کہتے ہیں، وہ بدکاری کے اڈے بن گئے. یعنی ظاہر ہے کہ ایک ننز جو ہیں ان کا انسٹیٹیوٹ ہے کانوینٹ، اور اس میں ظاہر ہے پادری جو ہے وہ بھی آ کر لیکچرز دیتا ہے اور پڑھاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی انٹریکشن ہوگا مرد اور عورت کے درمیان اور ساتھ تنہائی بھی ہوگی تو پھر وہاں چند چڑھیں گے ضرور، یاد رکھیے. وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ایون گھر ہو. جن گھروں کے اندر کزن لیول پر کوئی پروٹوکولز فالو نہیں کیے جاتے وہاں ان کے درمیان جو ہے وہ چند چڑھتے ہیں. پھر یہی چند جو ہے وہ کانوینٹس کے اندر اور چرچز کے اندر ہوئے، یہاں تک کہ جو چرچز کے تہہ خانے تھے وہ پھر حرامی بچوں کے قبرستان بن گئے. اور پھر ایسی ایسی سخت جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں کہ ایک پادری نے چند چڑھایا اور کسی نن کو پریگننٹ کر دیا. اب اس کو پبلکلی شو نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں یہ کام ہوا ہے، لہذا زبردستی کھینچ کر اس کی گود سے وہ بچہ جو ہے وہ کسی اور جوڑے کو دے دیا. اب یہ چیز جو ہے وہ آج بھی وہ ویسٹ کے اندر رائج ہے. تو اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر اس کو الاؤ کرو، اور اس کے لیے جو پراپر آؤٹ لیٹ ہے وہ دو. پراپر آؤٹ لیٹ نہیں دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے پرنالا ہوتا ہے نا، پرنالا کیا ہے کہ جب بھی اوپر پانی اکٹھا ہو وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے، پرنالا ہے. اگر وہ پرنالا کھلا ہوگا تو آپ کی چھت محفوظ رہے گی، اور اگر پرنالے کے آگے پتے آ جائیں گے یا کوئی اور رکاوٹ آ جائے گی اور چھت پر پانی کھڑا ہوگا تو وہ لینٹر میں سے بھی رسک کر نیچے آ جائے گا. تو کیا فرمایا کہ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رافۃ ورحمہ. رافت اور رحمت تو ہم نے ان کے دل میں رکھی، لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ عیسائیوں کے جو آئیڈیلز ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی تھی. قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے کہ مرد ہونے کے باوجود وہ عورت کا خیال بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے. اب چونکہ وہ ان کا آئیڈیل ہے لہذا ان کے لیے وہ راستہ کھلا تھا. لیکن فما رعوها حق رعایتها، یعنی نہ حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ رہبانیت اختیار کر لو، نہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اختیار کر لی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. لیکن ان کے پیش نظر کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنا، ایزیومنگ کہ شاید اس طرح سے اللہ زیادہ راضی ہوگا مجھ سے. لیکن فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہ کی، اس کی ڈیو کنسیڈریشن نہ کی کہ ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی ہوئی ہے. پابندی لگائی تھی تو پھر اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے تھا نا. پابندی لگائی تھی تو پھر اس کا پاس بھی کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اس کا ڈیولی پاس نہ کیا، اس کی ڈیولی کنسیڈریشن نہ کی. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، اب ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس کا اجر بھی دیا کہ جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیے تھے، بشرطے کہ اس کو توڑا نہیں تھا لیکن اس کو کر کے دکھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بھی اجر دیا. فآتینا الذین آمنوا اجرہم منہم اجرہم، ان میں سے اجر دیا. لیکن وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثریت نافرمان تھی اور اللہ کے احکام کو توڑنے والی تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.